بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ایک راز کی بات بتاؤں۔ اردو کے ہر جملے میں ایک انجن چھپا ہوتا ہے جو جملے کو آگے چلاتا ہے۔ اگر وہ انجن نکال دیا جائے تو جملہ وہیں ڈیر ہو جاتا ہے۔ مثلاً گاڑی کا انجن اگر ٹھیک کام کر رہا ہے تو گاڑی چلے گی، اگر انجن نکال دیا جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ انجن کیا ہے؟ جی ہاں، وہ ہے فعل۔ کچھ انجن اکیلے چلتے ہیں اور کچھ کو مفعول کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آج ہم اردو گرامر کے انہی انجنوں کے خفیہ ماڈلز یعنی فعل کی اقسام کو ڈی کوڈ کریں گے۔ تو تیار ہیں آپ؟ فعل کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا ظاہر ہو اور اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے۔ مثلاً وہ زمانہ ماضی کا بھی ہو سکتا ہے، حال یا مستقبل۔ پڑھنا، لکھنا، جانا، کھانا، آنا، یہ سب فعل کی مثالیں ہیں۔ اب ہم فعل کی اقسام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے فعل متعدی۔ فعل کی اقسام میں فعل متعدی ایک ایسا فعل ہے جس میں مفعول کا ہونا ضروری ہے۔ مفعول کے بغیر جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ مثلاً اس نے کھایا، اب اس میں کچھ بات ادھوری لگ رہی ہے۔ اس نے کھایا، کیا کھایا، یہ مفعول ظاہر نہیں ہے جب تک ہم یہ نہیں لکھیں گے کہ اس نے آم کھایا، اب جا کر بات کمپلیٹ ہوئی ہے۔ تو فعل متعدی میں مفعول کا ہونا لازم ہے۔ اسی طرح فعل ناقص، وہ فعل جس میں کسی کام کا کوئی کرنا یا ہونا ظاہر تو ہو لیکن معنی واضح نہ ہو، مفہوم ادا نہ ہو رہے ہوں، یعنی کہنے والے کی بات سننے والا مکمل طور پر سمجھ نہ سکے۔ مثلاً وہ تھا، بچہ ہے، 4 آم، 3 کرسیاں، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں بات تو ہو رہی ہے لیکن بات انکمپلیٹ ہے، سمجھ نہیں آ رہی، یعنی کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے، سننے والے کو کمپلیٹ میننگ سمجھ میں نہیں آ رہے، تو ایسے فعل کو فعل ناقص کہیں گے۔ بناوٹ یا ساخت کے لحاظ سے کچھ فعل، جیسا کہ فعل مجہول۔ فعل مجہول ایسا فعل ہے جس میں فاعل نامعلوم ہوتا ہے، یعنی کہ مفعول پر زور دیا جاتا ہے اور فاعل معلوم ہی نہیں ہوتا، یعنی کام کرنے والے کا نہیں پتہ ہوتا ہے۔ مثلاً خط لکھا گیا، تو اس میں فاعل ظاہر نہیں ہے کہ خط لکھا تو گیا لیکن خط لکھا کس نے، تو اٹس مین یہ فعل مجہول کہلائے گا کہ خط لکھا گیا یا صفائی کی گئی، تو اس میں فاعل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح فعل نہیں، اس فعل میں کسی کام سے روکا جاتا ہے، مثلاً وہاں مت جاؤ، شور نہ کرو، وغیرہ۔ فعل معروف، وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، یعنی فعل مجہول میں فاعل معلوم نہیں ہوتا جبکہ فعل معروف میں فاعل سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مثلاً علی نے کھانا کھایا، تو اس میں فاعل موجود ہے۔ اگر صرف کہا جاتا کہ کھانا کھایا گیا تو پھر یہ فعل مجہول کہلاتا۔ فعل امر، فعل امر وہ فعل ہے جس میں کوئی حکم یا درخواست کی جائے، مثلاً سبق پڑھو، باہر جاؤ، یہاں آؤ، تو یہ فعل امر کہلائے گا۔ نیکسٹ ہے فعل لازم۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے فعل متعدی کے بارے میں پڑھا تھا جس میں مفعول کا ہونا ضروری تھا، اسی طرح فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کر دیتا ہے۔ اس میں فاعل کا ہونا ضروری ہے، مفعول ہو یا نہ ہو، فاعل لازمی ہونا چاہیے، تو یہ فعل لازم کہلائے گا۔ مثلاً بچہ سویا، اسلم آیا، تو یہ فعل لازم کی چند ایک مثالیں ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ ہے فعل تام۔ اب فعل ناقص کے برعکس وہ فعل جو اپنا پورا مفہوم واضح کر دے وہ فعل تام کہلائے گا۔ فعل لازم اور فعل متعدی بھی دراصل فعل تام ہی ہوتے ہیں۔
یعنی کہنے والے کی بات سننے والے کو پراپر طریقے سے سمجھ آ جائے تو فعل تام کہلائے گا۔ مثلا پرندہ اڑا۔ نیکسٹ ہے فعل ماضی۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ زمانے کے لحاظ سے وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، مثلا اس نے پڑھا تھا، پاسٹ کی بات ہو رہی ہو تو وہ فعل ماضی کہلاتا ہے۔ فعل حال وہ فعل جس میں موجودہ زمانہ پایا جائے، یعنی ابھی پریزنٹ دور جو ہے وہ گزر رہا ہے، اس میں کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ فعل حال کہلائے گا۔ مثلا وہ پڑھتا ہے، یعنی ابھی کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح فعل مستقبل وہ فعل جس میں آنے والا زمانہ یعنی فیوچر کے بارے میں بتایا جا رہا ہو تو وہ فعل مستقبل کہلائے گا۔ مثلا وہ پڑھے گا۔ اسی طرح فعل مضارع ہے وہ فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائیں، یعنی کہ بات کلیئر نہ ہو کہ حال میں ہو رہی ہے یا مستقبل میں ہوگی۔ مثلا وہ آئے، یعنی شاید ابھی آئے یا کل آئے۔ اسی طرح مضارع کی اگر آسان کر کے تعریف کی جائے یا سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس میں مصدر کی علامت جو نہ ہوتی ہے اس کو ہٹا کر یہ میں بدل دیا جائے تو فعل مضارع ہو جائے گا۔ اس میں بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ بات اگر ختم ہو رہی ہو کسی جملے میں تو وہ جملے کے اینڈ پر ہمیشہ یہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا پڑھنا سے پڑھے، دیکھنا سے دیکھے، آنا سے آئے، لکھنا سے لکھے، تو یہ فعل مضارع کی چند ایک اقسام ہیں۔ اب یہاں پر کچھ کمپیریزن کیا جا رہا ہے، یعنی تقابلی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے فعل معروف اور مجہول کے درمیان اور فعل امر اور نہی کے درمیان، یعنی کہ ان کے درمیان کیا ڈفرینس ہے۔ اب فعل معروف میں ہے جس کی مثال دی گئی ہے اسلم نے کھانا کھایا۔ اب اسی کو اگر ہم مجہول میں تبدیل کریں گے تو کھانا کھایا گیا۔ اب یہاں اگر غور سے دیکھیں تو معروف کے اندر فعل معروف کے اندر جو فاعل ہے وہ موجود ہے، جبکہ فعل مجہول کے اندر فاعل سرے سے موجود ہی نہیں ہے، یعنی کھانا کھایا گیا۔ کس نے کھانا کھایا گیا، کس سے کھانا کھایا گیا، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فعل معروف کے اندر فاعل کا ہونا لازم ہے، جبکہ مجہول وہ کہلاتا ہے جس میں فاعل موجود نہ ہو۔ اسی طرح فعل امر اور فعل نہی۔ فعل امر کی مثال ہے کھانا کھاؤ، جبکہ فعل نہی کھانا نہ کھاؤ۔ اب اس میں حکم دیا جا رہا ہے کسی کام کے کرنے کا، جبکہ نہی میں کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلبہ طالبات، آج ہم نے فعل کے خاندان سے ملاقات کی اور دیکھا کہ وہ کتنی شکلیں بدلتا ہے۔ اب آپ اپنی اردو کی کتاب کا کوئی بھی صفحہ کھولیں، وہاں سے کوئی سے 3 جملوں کا انتخاب کریں اور کمنٹ میں لکھیں کہ وہ فعل کی کون سی قسم ہے۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں ایک نئے موضوع کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔